الحمد للہ وکفا الصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ آخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے اس کی نعمتوں کو ان لوگوں کے لیے جو خواہش نہیں رکھتے ہیں زمین میں بڑا بننے کی اور نہ فساد بپا کرتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑتے ہوئے نہ چلو۔ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ تکبر کرتے ہوئے نہ پھیرے اپنے رخسار کو لوگوں کی طرف سے، اور نہ چلا کر اتراتے ہوئے زمین پر چلا کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی گھمنڈ کرنے والے، فخر کرنے والے۔ لا تصاہر خدک للناس کا معنی ہے کہ تکبر کرتے ہوئے لوگوں سے اپنے چہرے کو نہ پھیر۔ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے سرکشی کی ان پر، اور ہم نے دے دیے تھے اسے اتنے خزانے کہ ان کی چابیاں اپنے بوجھ سے جھکا دیتی تھیں ایک طاقتور جتھا کی کمروں کو۔ جب کہا اسے اس کی قوم نے زیادہ خوش نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا اترانے والوں کو۔ اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم نے فخر، تکبر اور غرور کرنے والے اور اترا کر چلنے والے اور چلانے والے اور لوگوں سے تکبر کے ساتھ منہ پھیرنے والوں کا تذکرہ ان آیات مقدسہ میں فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق کے انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی کہ ایک آدمی نے حضور علیہ السلام کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھایا کرو۔ اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا خدا کرے کہ نہ کھا سکو۔ اس شخص کے لیے آپ کی بات ماننے میں صرف حق ہی رکاوٹ تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنا دایاں ہاتھ کبھی منہ کی طرف نہ اٹھا سکا۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور حضرت عارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں دوزخیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ پھر خود ہی فرمایا ہر درشت خو اور نخریلا اور متکبر شخص اور لوگوں سے منہ پھیرنے والا، تکبر کرنے والا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت اور دوزخ نے آپس میں دلیل بازی کی۔ دوزخ نے کہا میرے اندر جابر اور متکبر لوگ داخل ہوں گے،
جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے ان کے درمیان اس طرح فیصلہ فرمایا، جنت تو میری رحمت ہے، میں جس پر چاہتا ہوں تیرے ذریعے رحمت کرتا ہوں، اور اے دوزخ تو میرا عذاب ہے، میں جسے چاہتا ہوں تیرے ذریعے عذاب دیتا ہوں، اور تم دونوں کو بھر دینا میرے دائرہ قدرت سے باہر نہیں ہے، میرے ذمہ قدرت پر ہے کہ میں نیکوکاروں سے جنت کو بھر دوں گا اور گناہگاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے سماعت فرمایا کہ قرآن عظیم فرقان حمید کی آیات مقدسہ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے بے شمار فرامین احادیث کی کتابوں میں تکبر، غرور اور فخر کے حوالے سے کہ جو شخص زمین میں تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور حق کی طرف اپنا رخ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ صابرین کو پسند کرتا ہے، اللہ توابین کو پسند کرتا ہے، اللہ مطہرین کو پسند کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال میں بھی اور اپنے احوال میں بھی عاجزی پیدا کیجیے، عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک پیدا کیجیے، حسن سلوک کا برتاؤ کیجیے اور اپنے اندر احساس پیدا کیجیے۔ یقین جانیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز جو ہے انسان کے پاس وہ احساس ہے۔ جس کے اندر احساس بیدار ہو جائے وہ کبھی بھی صراط مستقیم سے بھٹک نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صراط مستقیم کا متلاشی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔